احباب ذکر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوا چاہتی ہیں۔ میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں عالم نبیل، فاضل جلیل، مناظر اسلام مفتی محمد رشید صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیادات عالیہ سے ہمارے قلوب اور اذہان کو معطر اور معمر فرمائیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ بڑے بھرپور انداز سے حضرت صاحب کا استقبال کرنا ہے۔ میاں والی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے یہ مہمان ہیں، آپ احباب نعرے کا جواب بھرپور انداز سے دیجیے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ تقریب جس میں ہم اکٹھے ہیں جامعہ قمر الاسلام اس مدرسہ کے ہونہار طلباء کی دستار بندی کی تقریب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کون و مکان، فخر دو جہاں، تاجدار کائنات، فخر الاولین والآخرین، قائد المرسلین، ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سرکار کے ذکر شریف کی محفل ہے۔ دعائے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ سٹیج پر مقتدر علماء تشریف فرما ہے، اور میرے بھائی فاضل جلیل، عالم نبیل، عالم بعمل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نسیم سیالوی صاحب، آپ نے میرے ساتھ ایک برادرانہ تعلق تھا، اس کی بنیاد پر یہاں بلا لیا ہے، وگرنہ شہر لاہور میں بڑے بڑے جید علماء موجود ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے عظیم خطیب موجود ہیں، صرف اس پیار اور محبت کے رشتے کی بنیاد پر آپ نے مجھے یہاں سبق سنانے کے لیے بلایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ الحدیث ارشاد احمد جلالی صاحب، آپ بھی
یہاں پر جلوہ گر ہیں، دیگر علماء موجود ہیں، میں ناموں سے واقف نہیں ہوں، اور ہمارے علاقے کے عظیم عالم حضرت علامہ مولانا محمد حنیف صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عقیدہ حق آل سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ سامعین، اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ کی ذات، اس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارا تعلق اس انداز میں ہے کہ وہ خالق ہے اور ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے، تمام کمالات کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب مانتے ہیں، واجب الوجود مانتے ہیں، مستجمع جمیع صفات الکمال مانتے ہیں، اس انداز میں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، رب ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی دو جزء ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس جز میں یہ ہے کہ اللہ کو بے مثل مانو، اللہ کو بے مثال مانو۔ ہم نے اللہ رب العزت کو اپنا خالق مان لیا، اپنا مالک مان لیا، اس کی شانوں میں اس کا کوئی شریک نہیں مانا۔ وہ خالق و مالک ہونے کے لحاظ سے بے مثل اور بے مثال ہے، لیکن ہم جب پڑھتے ہیں نا محمد الرسول اللہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے ہونے میں، اللہ کے رسول ہونے میں، خاتم النبیین ہونے میں، کائنات کی جان ہونے میں مثل اور بے مثال ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ جب ہم اس سے مانگتے ہیں، جب اللہ کو یا اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خالق سے مانگ رہے ہیں، اپنے مولا سے ہم مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، سیدی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا محمد مصطفیٰ کو، ہم اپنے آقا کو پکار رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو راضی کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ اے محمد کریم، ساری کائنات میں رب کی رضا چاہتی ہے اور یقیناً چاہتی ہے۔ اب دیکھو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ فقط اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تھی، فقط اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور ادھر آواز آئی یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ بندوں میں فرق نہ ہوتا تو ہر کوئی آج مقابلے شروع ہو گئے۔ آج 4 دن کسی جماعت کے ساتھ کوئی چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے جناب نبی بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، لیکن یاد رکھو آگ خلیل اللہ پر گل و گلزار ہو رہی ہے۔ رب فرما رہا ہے یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ ڈاکٹر اقبال بھی بول پڑا، کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ عقل تو آج بھی سوچتی ہے یہ ابراہیم نے کیا کیا تھا۔ آگ میں کوئی جسم جلنے کے لیے نہیں جاتا، لیکن جب رب کے نام پر جان دینی آ جائے تو خدا کے عاشق اپنی جانوں کو آگے کر دیتے۔ ایک بیٹا ہے، دعائیں مانگ کے لیا ہے، رب ذوالجلال کا حکم آ گیا، خواب کے اندر یقین ہو گیا، چھری گردن پہ رکھی، رب ذوالجلال نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ خلیل اللہ، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ویسے نبیوں کے خواب بھی سچے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا میری امت میں
وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن قیامت تک میری امت کے لوگوں کو سچے خواب آتے رہے۔ بات اور طرف چلی جائے گی، میں آپ کو جس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ سارے لوگ اللہ کو راضی کرتے ہیں، انبیاء بھی رب کو راضی کرتے ہیں، لیکن رب چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو جائے۔ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، ساری کائنات میری رضا چاہتی ہے اور محمد کریم میں تیری رضا چاہتا ہوں، پھر مجھے کہنے دیجئے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے اور فتردہ نے ڈالی ہیں باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی، خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی۔ بھائیو، رب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، اور پھر محبوب کو جب آپ کی ذات پر اعتراض ہو جاتا، کوئی کافر یا منافق یا کوئی بدبخت اعتراض کرتا، تو رب خود جواب دیتا۔ قرآن کریم کی آیات بینات میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، رب ذوالجلال نے ان کی باتوں کا جواب بعد میں دیا، قسمیں پہلے اٹھائی اور قسمیں بھی یار کے نام کی اٹھائی۔ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ میں ویسے عام پنجابی اپنی زبان میں بات کرتا ہوں، لیکن یہاں علامہ صاحب نے مجھے بھی الجھن میں ڈال دیا ہے، تو آپ ذرا توجہ رکھیں گے تو کوئی بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ نے، ہم جب قسم اٹھاتے ہیں تو کس کے نام کی اٹھاتے ہیں؟ بولیں تو صحیح، اللہ کے نام کی۔ اب نبی پاک کی ذات پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع تھا، کچھ دن کے لیے نزول قرآن رک گیا، اور پھر نبی علیہ السلام پر جبریل آتا نا۔ ایک دن میرے آقا اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ایک قرآن کے اندر ایک قمیض کا ذکر ہے، یہ قمیض مصر سے چلتی ہے فلسطین تک جاتی ہے، اور جناب یعقوب فرماتے ہیں انی لاجد ریحا یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیض مصر سے چلتی ہے، فلسطین ملک کنعان کی طرف جا رہی ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے، اور امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ جبریل سدرہ سے چلتا ہے، سرکار فرماتے ہیں انی لاجد ریح جبریل، مجھے جبریل کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائیو، تو پھر مثلیت کے دعوے ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی نبی بھی ہماری طرح تھے، یہ بات ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، بات اہل سنت کی ٹھیک ہے۔ جب کسی عیسائی کا مقابلہ کرنا ہو، جب کسی یہودی کا مقابلہ کرنا ہو، جب کسی بد مذہب کا مقابلہ کرنا ہو، تو اس کے سامنے یہ گھڑے ہوئے عقیدے نہیں پیش کیے جائیں گے۔ اس کے سامنے اگر پیش کیا جائے گا تو حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا جو دیا ہوا مسلک ہے وہ پیش کیا جائے گا۔ آپ کو یہاں پر میں ایک بات بتاتا چلوں، حضور شہنشاہ بغداد شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں آل جوان کا نام آپ نے سنا ہوا ہے؟ بولے تو صحیح، اگر آپ پریشان ہیں تو میں تقریر ختم کر دیتا، لیکن کچھ سبحان اللہ تو کہیں آپ، ماشاءاللہ ذوق پیدا ہوگا تو بات آگے چلے گی۔ آپ پریشان ہیں، میں اتنا سفر کر کے ہوں، میں کہوں گا یار پتہ نہیں میری بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ حضور 11ویں والے جوان شہنشاہ بغداد کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا۔ اب دیکھو نا، معراج کا پیچھے یہ واقعہ گزرا ہے، 27 رجب کی رات کو سرکار لامکان کی بلندیوں تک پہنچے، اور ایک شخص نا، ہمارے علاقے کے ایک بزرگ ہیں حضرت خواجہ غلام حسن سواگ، وہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے، دوران خطاب ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جناب آپ کہتے ہو سرکار پہلے آسمان پہ گئے، دروازہ کھلوایا گیا،
دوسرے پہ گئے، دروازہ کھلوایا گیا، یہ تو آسمانوں میں دروازے ہے نہیں، یہاں پھٹنا ملنا یہ تو ہے نہیں، آپ کہتے ہیں ایسے ہے ویسے ہے، یہ لوگوں کو کیوں باتیں کرتے ہیں؟ حالانکہ یہ سرکار کے فرامین ہیں۔ اللہ کا ولی منبر پہ بیٹھا تھا، مسجد کا محراب پیچھے تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء رات کی تاریکی میں تھوڑا سا سفر ہے، لاکھوں اربوں سال کا سفر کر کے واپس آ گئے، اور سرکار ایک آسمان ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، ان سے کیسے اوپر گئے؟ آسمانوں کے اندر دروازہ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ حضور شہنشاہ سواگ حضرت خواجہ غلام حسن اپنی کرسی سے اتر پڑے، مسجد کے محراب سے باہر نکل گئے، پھر محراب سے اندر آ گئے، فرمایا میرے آقا یوں گئے اور یوں واپس آئے۔ یہ شان ہے خدمت داروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ بات کر رہا تھا، شہنشاہ بغداد ایک گلی سے گزرے، راستے میں مسلمان اور عیسائی کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہے، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے نا بھائیو، ہمارے نبی سب سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی یہ عقیدہ دے گئے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا، دونوں عالم کا دولہ، اپنے مولا کا پیارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ عیسائی کہتا ہے ہمارا نبی افضل ہے۔ بات ان میں مناظرہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے۔ اب جو مسلمان اس کے ساتھ تکرار کر رہا تھا وہ میرے جیسا کمزور انسان تھا، آگے عیسائی تھا۔ 11ویں والے جوان حضور شہنشاہ بغداد گزرے نا، اس نے کہا حضور ذرا بات سنیں۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ عیسائی کہتا ہے میرا نبی افضل ہے۔ توجہ رکھیں، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ عیسائی کہتا ہے میرا نبی افضل ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ مسلمان نے کہا حضور ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کوئی دلیل دیتا ہوگا؟ اس نے کہا جی دلیل دیتا ہے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کی اجازت سے مردے زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 4 مردے زندہ کیے۔ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ نبی کی شان ہے، عام بندے کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی کسی جماعت سے مل جائے اور پھر مقابلے شروع ہو جائیں۔ اس نے کہا جناب یہ کہتا ہے تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے کیونکہ وہ مردہ زندہ کرتے ہیں۔ آپ فرمائے عیسائی بات سن، میرے نبی سب سے افضل ہے۔ میرے نبی وہ ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھیں تو قبلے بدل دیتا ہے رب۔ آج دعوے بڑے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، جناب ہم آپ کے لیے قبلہ تبدیل کر لیں گے، کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن جب عملی موقع آتا ہے پریکٹیکلی تو ہر کوئی فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن رب کو اپنا محبوب پیارا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث قدسی ہے کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ سرکار شہنشاہ بغداد آپ فرماتے ہیں میرا نبی افضل ہے، دلیل کیا دیتا ہے؟ اس نے کہا یہ دلیل دیتا ہے قرآن میں لکھا ہوا عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کرتے ہیں، تمہارے اندر یہ پاور ہے؟ حضور غوث پاک نے فرمایا اگر میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں تو یہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے گا؟ میں نبی نہیں ہوں، نبی کی اولاد ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، حسنی حسینی سید ہوں، اگر میں مردہ زندہ کر کے دکھاؤں۔ سرکار امام الانبیاء کی شان تو بہت اونچی ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں روئے زمین کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب یہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد
نبی پاک کے بیٹے کی شان ہے کہ ساری روئے زمین کے شیروں کو دیکھ رہے ہیں. امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی جن کو ہم بے مثل اور بے مثل. آپ نے فرمایا میں نبی پاک کا بیٹا ہوں, مجھے جس قبر پہ لے جا میں تجھے مردہ زندہ کر کے دکھاتا ہوں. اس نے کہا اتنا بڑا دعویٰ نہ کریں, یہ بات بہت مشکل ہے, لیکن یہ دعوے کرنے والے انہیں اپنی ذاتوں پر یقین ہوتا ہے, ان پر رسول اللہ کی بھی نگاہ ہوتی ہے, رب کی بھی خاص رحمت ہوتی ہے, اللہ کی بھی خاص رحمت ہوتی ہے, رسول اللہ کی بھی نگاہ ہوتی ہے. حضرت معاذ کو جب سرکار نے یمن کا والی بنا کر بھیجا تھا نا, میرے آقا نے فرمایا یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری فبكى معاذ جشعا لفراق رسول اللہ ثم التفت فاقبل بوجهه نحو المدینہ قال ان اول الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. حضرت معاذ کو جب یمن کا والی بنا کے بھیجا, میرے آقا نے فرمایا معاذ تیری میری یہ آخری ملاقات ہے, اب تو واپس پلٹ کے آئے گا تو مدینہ شہر تجھے خالی نظر آئے گا, مسجد نبی کا منبر خالی نظر آئے گا, مسجد نبی کا مصلی خالی نظر آئے گا, مسجد نبی کی وہ گلیاں جن میں امام الانبیاء ٹہلتے تھے وہ تجھے سنسان نظر آئیں گے. اور یہاں پر میں ایک بات کروں, ایک بزرگ گزرتے ہیں حضرت ضیاء معصوم نقشبند, افغانستان سے ان کا تعلق ہے. وہ مدینہ شریف گئے اور اپنے ساتھ اپنا مرید سید بھی ساتھ لے کر گئے, اپنے سید زادے خلیفے کو ساتھ لے کر گئے. مدینہ طیبہ کی گلی سے ایک کتا آ رہا تھا, کتے. آپ مدینہ طیبہ کی گلی کی دیوار کے ساتھ ہو گئے, کتا گزر رہا ہے. سید زادے نے کہا این سگ باشد, حضور یہ تو کتا ہے, آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں. فرمایا ہاں یہ سگ ہے لیکن سگ مدینۃ الرسول باشد, سگ تو ہے لیکن رسول اللہ کے شہر کا کتا ہے, عام کتا نہیں ہے. یہ جہان امام ربانی میں حضرت علامہ ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے بات لکھی ہے کہ رات ہوئی سید زادہ خواب دیکھتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ ایک بہت بڑی حویلی ہے اور اعلان ہو رہے ہیں کہ لوگوں امام الانبیاء تشریف فرما ہے, جس نے زیارت کرنی ہے آؤ امام الانبیاء کی زیارت کر لے, آؤ امام الانبیاء کی زیارت کر لے. سارے لوگ جا رہے ہیں. حضرت ضیاء معصوم نقشبند وہ بھی داخل ہونے لگے, وہ سامنے دربان بن کے کتا کھڑا تھا. جب آپ داخل ہونے لگے تو کتا پیچھے ہٹ گیا, آپ اندر داخل ہو گئے. جب وہ سید زادے کی بات آئی, نبی پاک کے بیٹے کی بات آئی, جب اندر جانے لگے تو کتا سامنے آ گیا. اس نے کہا آپ کا داخلہ اندر بند ہے. فوراً بیدار ہوئے, چیخ ماری, رونے لگ گئے, اپنے شیخ الکامل کے قدموں میں گر گئے. حضور اس کتے کو تلاش کرو جو کتا کل مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا اور میں اس کا ادب نہ کر سکا. آقا میری تو ولایت معطل ہو گئی ہے, رسول اللہ کے دربار میں جو حاضری ہے وہ معطل ہو گئی. اور پھر یہ حاضری جن کو نصیب ہو جائے نا تو جہاں بھی رہتے ہوں امام الانبیاء کرم نوازیاں فرما دو. غازی علم الدین شہید یہ میاں والی جیل میں تھے, ذرا توجہ رکھیں. امام الانبیاء نے کرم نوازی فرمائی. سرکار نے فرمایا غازی یہی ہمارے پاس ہی رہ جا. غازی صاحب عرض کرتے ہیں آقا اگر آپ کے پاس رہ گیا پھانسی کے پھندے پہ نہ جھولا, لوگ کہیں گے علم الدین جیل کی دیواریں پھلانگ کے فرار ہو گیا ہے, غائب ہو گیا ہے. آقا زمانہ مجھے تانے دے گا, یا رسول اللہ میں پھانسی کے پھندے پر جھول کر دنیا والوں کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ کے عاشق نبی کے نام پر اپنی جانیں دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
عظمت مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آج یہ کر رہا تھا کہ حضور شہنشاہ بغداد آ گئے. عیسائی کہتا ہے میرے نبی افضل، مسلمان کہتا ہے میرے نبی افضل، اور ہمارا بھی عقیدہ ہے ہمارے آقا سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. اور معراج کی رات سرکار گئے نا، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ سرکار کی معراج فقط ایک نقطے پر تھی. لوگ تو کہتے ہیں نا جی حضور کی معراج یہاں معراج شروع ہو گئی تھی، لیکن امام الانبیاء مسجد حرام سے نکلے تو یہ مسجد حرام کی معراج تھی. امام الانبیاء براق پہ سوار ہوئے، یہ براق کی معراج تھی. امام الانبیاء مسجد اقصی میں پہنچے، یہ مسجد اقصی کی معراج تھی. امام الانبیاء نے انبیاء کی امامت کروائی، یہ انبیاء کی معراج تھی. امام الانبیاء آسمانوں پہ پہنچے، یہ آسمانوں کی معراج تھی. امام الانبیاء سدرہ پہ پہنچے، یہ سدرہ کی معراج تھی. امام الانبیاء عرش اعظم پہ پہنچے، یہ عرش اعظم کی معراج تھی. آقا کی معراج فقط یہ تھی کہ سرکار دنا فتح اللہ کی منزل پر پہنچ کر اپنے رب کا دیدار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. سرکار نے فرمایا رہے تو ربی عز و جل فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا. اب علماء آ گئے، محدثین آ گئے. حضور رب تو شکلوں سے پاک ہے. سرکار فرماتے ہیں میں نے رب کو بڑی خوب. انہوں نے کہا مانا یوں کرو کہ جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا آوازیں آ رہی تھی ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا احمد، تو میں بڑی خوبصورت شکل میں تھا اپنے رب کا دیدار کر کے واپس. تو یہ معراج امام الانبیاء کی تھی. اور اس معراج پر نقطہ بتا بیان کرتا چلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک. اللہ نے فرمایا لن ترانی، پیارے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا. ایک ہے تو دیکھ نہیں سکتا، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، علماء جان. اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ. آپ نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ کوہ طور پہ، رب سے کلام کروں گا، بات سنو گے، یقین آ جائے گا. فرمایا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، حتی نر اللہ جہرۃ، جب ظاہری طور پر رب کو نہ دیکھ لیں گے آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے. ذرا توجہ رکھنا، امام الانبیاء کے 1,24,000 صحابہ ہیں، یہ 1,40,000 صحابہ ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ ہمیں پہلے رب دکھائیں پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے، کیونکہ مصطفیٰ کے چہرے سے حق کے جلوے نظر آتے تھے. سرکار نے فرمایا کہ من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. خواب میں اگر میں نے کسی پر کرم نوازی فرما دی. اور میں اپنے شیخ کامل شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضرت خواجہ الحافظ محمد قمر الدین سیالوی کی بات کرتا ہوں. آپ دوران طالب علمی آپ پر امام الانبیاء نے کرم نوازی فرمائی. جب کرم نوازی فرمائی نا تو حضور پیر سیال لجپال نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی تھے ان کو شرح صدر نہیں تھا، آقا مجھ پہ بھی کرم نوازی فرما دی. میرے آقا نے اپنے ید اللہ والے خوبصورت ہاتھ حضور شیخ الاسلام کے سینے پہ رکھ دیے. آپ ایسے پھیرتے ہیں، فرماتے ہیں قمر الدین اس کا نام ابو ہریرہ ہوگا. کہتے ہیں یا رسول اللہ حدیث کا معاملہ ہے. آقا مجھے یاد نہیں ہے. اس کا نام فلاں ہوگا. آقا یہ معاملہ حدیث کا ہے، میں بات نہیں کر سکتا. سرکار نے فرمایا اس کا نام یہ ہوگا. فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ معاملہ حدیث کا ہے. آقا ہاتھ پھیرتے رہے
یہاں تک کہ پیر سیال لجپال کے سینے کو آپ مدینہ بنا کے چلے گئے۔ حضور پیر سیال فرماتے ہیں دوران طالب علمی مجھے کتابوں کی لائنیں یاد ہوتی تھی، لیکن اب یہ مقام آ چکا ہے کہ مجھے کتابوں کے پورے صفحے یاد ہوتے ہیں۔ لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، لجپال لجپال۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان پر رب کی بھی خاص رحمت ہوتی ہے، محبوب کی بھی نگاہ ہوتی ہے۔ اور میں حدیث سنا چکا ہوں کہ حضرت معاذ کو سرکار نے فرمایا یمن چلا جا، رہے گا تو یمن میں جو بھی میرا دیوانہ جہاں رہے گا خدا سے ڈرتا رہے گا، مجھ کو مصطفیٰ کا قرب حاصل رہے گا، مجھ کو مصطفیٰ کا قرب حاصل رہے گا۔ اور پھر یہاں پر کیونکہ یہ کانفرنس اولیاء کاملین کا ذکر بھی ہے اور سرکار کا ذکر بھی ہے، حضور پیر پٹھان خواجہ خواجگاں خواجہ محمد شاہ سلیمہ توسوی، نام سنا ہوگا آپ نے، یہ پیر سیال کے بھی پیر ہیں، آپ پر بھی کرم نوازی ہوئی تھی۔ آپ کے شیخ کامل آپ کو تلاش کرنے کے لیے اوچھ شریف اور کوٹ مٹھن کا سفر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 15 سال تھی۔ حضرت مولانا قاضی محمد عاقل اور قاضی احمد علی صاحب کے مدرسے میں آپ پڑھتے تھے کہ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی مہار شریف سے اوچھ شریف آئے۔ کوٹ مٹھن میں یہ درس تھا، آپ کے استاذوں نے کہا کہ میرے شیخ کامل آئے ہیں، میں اپنے شیخ کامل کے دیدار کے لیے جا رہا ہوں، طلباء تم میں سے بھی جو آنا چاہے تو میں اس کو بھی اپنے پیر کی زیارت کروا کے لے آؤں۔ حضور خواجہ محمد شاہ سلیمان توسوی کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ 15 سال عمر تھی۔ آپ نے لنگر خانے سے چھری لی، بھئی یہ پیر خلاف شرع کام کرتا ہے، یہ محفل سماع کرواتا ہے، پھر لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے۔ چھری لی اس نیت سے کہ پیر پر جا کے حملہ کروں گا، اس کا احتساب کروں گا، پہلے تو سمجھاؤں گا۔ عمر 15 سال عمر بھی بڑی نہیں ہے۔ حضور قبلہ عالم آپ سے جب طلباء ملنے لگے، علماء ملنے لگے، حضور پیر پٹھان جب سامنے آئے نا، آپ فرماتے ہیں آمدہ یار کے امام خاص تیم، ہمارے وہ دوست آ گئے ہیں جن کے ہم انتظار میں تھے، جن کو ہم چاہتے تھے۔ آپ کو اپنے شیخ کامل نے بتایا تھا کہ یہ مغرب کی طرف سے ایک شہباز آئے گا، اس کو اپنے قابو میں کرنا، اس سے ہمارے طریقے کو اور ہمارے سلسلے کو عروج حاصل ہوگا۔ اصل جو بات آپ کو کرنی ہے وہ میں اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ مرید ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ 22 سال کی عمر میں آپ کو جب اپنے شیخ کامل نے خلافت دی کہ سلیمان لوگوں کو بیعت کیا کرو، عرض کیا حضور اس دور میں لوگ خدا اور خدا کے رسول کو چھوڑے بیٹھے، فتنوں کا دور ہے، میں یہ معاملہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے، آقائے دو جہاں کی طرف سے حکم ہے، یہ خلافت محمد سلیمان کو عطا کرو۔ عرض کرتے ہیں آقا سرکار کرم فرمائیں گے تو میں پوچھوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سرکار کرم نوازی فرمائیں گے۔ امام الانبیاء نے خواب میں کرم نوازی فرما دی، اور یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سرکار نے کرم نوازی فرمائی، میرے آقا نے فرمایا محمد سلیمان لوگوں کو بیعت کیا کرو۔ عرض کرتے ہیں آقا لوگ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں، فتنوں کا دور ہے، آقا یہ کام بڑا بھاری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ سرکار نے فرمایا میرا حکم ہے لوگوں کو بیعت کرو۔ جب سرکار نے حکم دیا نا، عرض کیا آقا پھر ایک مہربانی فرما جاؤ، میرے جتنے مرید ہوں گے قیامت کے دن آپ ان کی شفاعت کرنا۔ سرکار نے فرمایا ہاں سلیمان تیرے جتنے مرید ہوں گے میں سب کی شفاعت کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون
لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. ہماری بات جہاں سے چلی تھی وہ تو وہیں کھڑی ہے. 11ویں والے جوان گزرے نا, کہا ہمارے نبی افضل. وہ کہتا ہے بھائی آپ کے نبی افضل ہیں, ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا ہے. آپ نے فرمایا میں نبی پاک کا بیٹا ہوں, نبی پاک کا امتی ہوں, یہ کام میں کر کے دکھاؤں گا, مجھے قبر پہ لے جا. اس نے کہا مردہ زندہ کرو. آپ نے فرمایا میری شرط ہے تم نے میرے آقا کا کلمہ پڑھنا. نے کہا جناب یہ کام کر کے دکھا دو, میں کلمہ پڑھ دوں. حضور شہنشاہ بغداد قبر پہ گئے, قبر کو ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہو گیا. آپ نے فرمایا عیسائی دیکھ لے تیرا نبی مردے زندہ کرتا ہے, اور اس نبی کے امتیوں پر یہ خاص مہربانی ہے کہ اگر مردے کو ٹھوکر مار دے مردہ زندہ ہو جاتا ہے. اب کلمہ پڑھ. عیسائی قدموں میں گر جاتا ہے, کلمہ پڑھ کے مسلمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ. عیسائی مسلمان ہو گیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں پر رسول اللہ کی خاص نگاہ ہے. تو ہم نے مسئلہ چلایا تھا کہ سرکار امام الانبیاء پر کچھ لوگوں نے یہ طعن کیا کہ ان کو اپنے رب نے چھوڑ دیا ہے. دیکھو نا, دوست کو چھوڑ دے تو لوگوں کو بڑی ایک ایسی الجھن ہوتی ہے کہ یار میرا یار چھوڑ گیا ہے. اور امام الانبیاء پر تو قرآن کا نزول ہو رہا تھا, اور سرکار کے صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے نا تو ان کی تلاوت کے دوران آسمان سے فرشتے نازل ہوا کرتے. صحابی ہے حضرت اسید بن حضیر, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, دوران تلاوت آسمان سے کچھ روشنیاں نمودار ہوئی. آپ کچھ وقت تو پڑھتے رہے, آپ کا خچر بندھا ہوا تھا, بیٹا ساتھ سویا ہوا تھا, آپ نے قرآن کی تلاوت بند کر دی, پھر دوبارہ تلاوت شروع کی, پھر آسمان سے روشنی آنا شروع ہو گئی, پھر بند کر دی کیونکہ وہ خچر بدکتا تھا, آپ کے بیٹے پر خطرہ تھا چڑھ نہ جائے. 2-3 دفعہ یہ عمل کیا, قرآن کریم کی تلاوت روک دی. صبح دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, امام الانبیاء کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, رات میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. جب میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو آسمان سے روشنیاں میرے گھر کے اوپر آتی تھی. آقا جب میں تلاوت بند کرتا وہ روشنیوں کا سلسلہ رک جاتا. یا رسول اللہ یہ کام میں کرتا, روشنی آتی, جب تلاوت بند کرتا تو روشنیاں ختم ہو جاتی. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب دیکھو سرکار رہتے تو اپنے گھر میں ہیں, مدینہ طیبہ میں ہیں, لیکن میرے آقا کی نظر اپنی ساری امت پر رہتی ہے, کائنات کے کونے کونے پر رہتی ہے, کیونکہ سرکار نے خود فرمایا ان اللہ قد لفا لی الدنیا وانا انظر الیہا وإلی ما هو قائم الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ. لوگو میرے سامنے ساری کائنات ایسی ہے قیامت تک جیسے ہاتھ کی ہتھیلی. ساری کائنات کو امام الانبیاء مشاہدہ فرماتا, لیکن مالک کی مرضی ہے, کسی پر نظر کرے کسی کی طرف توجہ نہ کرے, لیکن جب کوئی تڑپ کے پکارتا ہے تو کرم نوازیاں بھی فرما دیتے ہیں, مہربانیاں بھی فرما دیتے ہیں. عرض یہ کر رہا تھا, صحابی کہتا ہے آقا آسمان سے روشنی آئی. میرے آقا نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک ولو قرأت لأصبحت وینظر الناس الیہا وہی لا تتوارى منہم. اے میرے صحابی تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے فرشتے قطار اندر قطار آئے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول. اگر تو ساری رات قرآن کی تلاوت کرتا رہتا, آسمان سے فرشتے تیرے گھر پہ آتے رہتے, قطار اندر قطار رہتے, یہاں تک کہ صبح ہو جاتی اور لوگ صبح رب کے فرشتوں کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کر لیتے. تو بھائیو جس نبی کے غلاموں کا یہ شان ہے کہ جن کو کوئی دیکھ, حضور کے صحابی فرمائے لا تمس النار مسلم الرانی اور عام الرانیوں کما قالا, یہ فرمان نبی پاک کا ہے. سرکار سے پہلے انبیاء گزرے, رب کے رسول گزرے, علماء موجود ہیں,
کتابوں میں یا کسی عالم سے ہم نے آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو جس نے مجھے دیکھا ہے اس میں دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے، یا جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا ہے ایمان کی حالت میں اس میں دوزخ کی آگ حرام ہو گئی ہے۔ یہ شان فقط امام الانبیاء محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ بات اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ انہوں نے تانا دیا کہ ان کو اپنے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور بات میں نے ایک پہلے بھی کیا، چلو اس کو بھی کرتے ہیں۔ سرکار نے نماز پڑھا رہے تھے مسجد قبلتین میں، ظہر کی 2 رکعتیں ادا ہو چکی ہیں، 2 رکعتیں ابھی پڑھنی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس آخری 2 باتیں اگر آپ سن لیں توجہ کے ساتھ۔ پھر شاہ سے وہ پیر صاحب تشریف لے کے آج گئے، اور یہ کر رہا تھا کہ سرکار مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز۔ کسی یہودی نے تانا دیا تھا کہ ان کا کعبہ تو وہ ہے جو خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ دوران نماز سرکار نے اپنا سر مبارک اوپر کیا، دعا نہیں کی یا اللہ قبلہ بدل دے، درخواست نہیں پیش کی، فقط ایسا سر آپ نے آسمان کیا۔ جب آسمان کی طرف سر کیا نا، رب نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا میرے محبوب کو بتا دے ہم تمہارا اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آسمان کی طرف تمہارا اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ بڑے بڑے دعوے ہوتے اپنے محبوبوں کے ساتھ، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم آپ کے لیے قبلے تبدیل کر لیں گے، لیکن آج تک کوئی یار اپنے یار کے لیے قبلہ نہیں تبدیل کر سکا۔ اگر کیا ہے تو فقط رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ ذرا توجہ رکھنا، قرآن کا انداز اور اسلوب دیکھو۔ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، یہ نہیں کہا کہ محبوب تم چاہتے ہو مسجد حرام والا کعبہ وہ تمہارا قبلہ بن جائے، ہم اسی کو بنا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب جس قبلے پر تم راضی ہو، جس طرف تم منہ کرنا چاہتے ہو، ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ اور پھر یہ نہیں بھئی 2 رکعتیں پوری کر لو اور پھر لینا، عصر کی نماز میں قبلہ تبدیل کر لینا، پھر یہ شان نہ بنتی۔ شان یہ جی جو آج مسجد قبلتین میں جاتا ہے وہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس مسجد میں 2 رکعتیں امام الانبیاء نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے پڑھائی تھی، اور 2 رکعتیں امام الانبیاء نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جگر گوشہ امام المناظرین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رشید صاحب سیالوی۔ جس کو رب نے فرمایا کہ محبوب ہم تیری رضا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ دروشی پر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی۔ آج یہ کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے محبوب کے لیے قبلہ بدل کر دنیا والوں کو بتایا ہے کہ ساری کائنات رب کی رضا چاہتی ہے، لیکن رب ذوالجلال اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ بس آخری بات کر کے اجازت لوں گا۔ لوگوں نے تانا دیا کہ ان کو تو رب نے چھوڑ دیا ہے، ان کا رب تو ان کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے رب نے قسمیں اٹھائیں۔ اب دیکھو قسمیں تو ہم اللہ کے نام کی اٹھاتے ہیں، لیکن رب نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم اٹھائی۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ جیسے رات آتی ہے اور چھا جاتی ہے، جب یہ بکھرتی ہے تو سیاہی پھیلاتی ہے، پر
فرمایا محبوب کی زلفوں کی قسم، ماں اب 2 قسمیں اٹھا کے رب فرما رہا ہے، ماں ودا کا ربوں کا وما کلا، محبوب تجھے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ تیرا رب تجھے بھولا ہے، ناراض ہوا ہے، بلکہ فرمایا بل الآخرۃ خیر لک من الاولی، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا اور محبوب کے بچپن کی ایک بات سناتا ہوں، میں نے آخری بات کہی تھی، چلو یاد آ گئی ہے۔ سرکار امام الانبیاء اپنے بچپن کے ایام گزار رہے ہیں، مکہ پاک میں قحط پڑ گیا، مکے کے بڑے بڑے لوگوں نے میٹنگ کی، اکٹھ کیا کہ یار ہم لات کے پاس چلے جائیں، منات کے پاس چلے جائیں، عزا کے پاس چلے جائیں، اپنی حاجت پیش کریں، بارش ہو، بارش نہیں ہو رہی، بڑی قحط سالی ہے۔ ایک بزرگ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائیو میری بات مانو نا، تو اس وقت کعبے کا جو متولی ہے اور مجاور ہے وہ ابو طالب ہے، خلیل اللہ کی اولاد ہیں، اس دروازے پہ چلے جاؤ تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے گی، وہ دعا کر دیں گے مشکل حل ہو جائے گی۔ ساری برادری اکٹھی ہو کے جناب ابو طالب کے دروازے پہ، دوپہر کڑکتی دھوپ تھی، سارے اکٹھے ہو کے آ گئے، دروازے پہ دستک دی، آپ نے دیکھا لوگوں کو، فرمایا کیا معاملہ ہے؟ آپ لوگ اکٹھے ہو کے اس وقت کڑکتی دھوپ میں آ گئے۔ جناب مہربانی فرمائیں، آپ کعبے کے مجاور ہیں، متولی ہیں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ نے فرمایا ابھی چلے جاؤ، تھوڑا سورج کو نیچے جانے دو، میں تمہارے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب گھر آئے،